ناصر خان کرناٹک انڈیا: کیا کافر گھرانے میں بچے پیدا کر کے جہنم میں ڈالنا ظلم ہے؟ بڑی ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے بھائی. کہہ رہے ہیں ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اسلام ہی کو فالو کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مذہب کے لوگ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں. اسلام میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں گے. جب اللہ نے ہی انہیں اس مذہب کے لوگوں میں پیدا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ دیکھیں، غیر مسلم گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تو جب تک وہ بچہ ہے تو اس سے سوال نہیں ہوگا. اگر وہ مر بھی گیا تو پھر اس سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں سوال نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا وہ. لیکن جب وہ بالغ ہو گیا اور اس میں شعور آ گیا، اس کو اللہ نے مختلف مذاہب کو پرکھنے کا موقع دے دیا، صحیح اور کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی اللہ نے اس کو تمیز دے دی، شعور دے دیا، تو پھر اس سے بہرحال آخرت میں سوال ہوگا کہ اس نے اتنے سارے مذاہب تھے اور اتنی ساری تعلیمات تھیں تو ان میں اس نے تحقیق کر کے صحیح راستہ اختیار کیوں نہیں کیا. ایک غیر مسلم کی میرے سے بحث ہوئی، وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے. میری ذرا گپ شپ تھی ان سے، تو میں نے ان کو محبت سے اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے مسلمان پیدا کرنا تھا تو مسلم گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو بس اللہ نے مجھے عیسائی گھر میں پیدا کیا تو پھر اس کا مطلب عیسائی میں ٹھیک ہی ہوں. میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہندو میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر ہندو ہو کے ٹھیک ہے. کہہ رہے ہاں وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کا مطلب پھر وہ پتھر کے بنے ہوئے بت کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہاں آ کے وہ چپ ہو گیا. تو ظاہر ہے جب کوئی شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہو، بالغ ہونے کے بعد وہ پتھر سے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکتا ہے، تو محض اس بیس پہ کہ میرے ابا اس کے سامنے جھکتے ہیں تو میں بھی جھکوں گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس عیسائی سے میں نے یہ بھی کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص چور کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا اس کے لیے چوری الاؤڈ ہوگی؟ حکومت اس کو اس بیس پہ چھوڑ دے گی چونکہ آپ کے ابا بھی چور تھے، اماں بھی چور تھیں، دادا بھی چور تھے، نانا بھی چور تھے، لہٰذا اب آپ نے بھی چوری کر لی تو کوئی سزا نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ جی آپ کے ابا بھی معاذ اللہ چرسی تھے، آپ کی اماں بھی چرسی تھیں، آپ کے نانا بھی چرس تھی، اور نانی کا بھی رپورٹ یہ ہے کہ وہ ہیروئن کے 2-4 سٹے لگا لیا کرتی تھیں، تو اگر آپ نے چرس پی لی تو کوئی حرج نہیں ہے. فلاں بھی آپ کے خاندان میں ہیروئن چی تھا، فلاں بھی ہیروئن چی تھی، تو آپ نے بھی ہیروئن پی لی. اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسمگلنگ، ہیروئن کی اسمگلنگ، ایک تو اسمگلنگ اوپر سے ہیروئن کی، آپ کے باپ دادا یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اگر آپ نے بھی کر لیا تو کیا ہے؟ تو کیا اس بیس پہ کوئی گورنمنٹ ایسی ہے جو کسی کو چھوڑ دے؟ ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ بھی نہیں معاف کرے گا کہ جب آپ بالغ ہو گئے، آپ میں شعور ہو گیا، آپ کو اس کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہو گیا، تو پھر آپ کو محض اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے، اس بیس پہ آپ کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے. ظلم جب ہوتا جب آپ چھوٹے تھے اور اس وقت جو ہے وہ آپ میں عقل ہے ہی نہیں اور پھر بھی آپ کو اللہ جہنم میں ڈال دے، تو قرآن کہتا ہے اللہ ایسا نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اور جب تک آزمائش نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی طرف سے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے.